بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. جیسا کہ آج ہماری تفسیر ہے سورۃ الانفطار. انشاءاللہ انفطار کا کیا معنی ہے وہ پہلی آیت میں آپ کو معلوم ہوگا، لیکن ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے. سورۃ الانفطار کیسا پڑا؟ انفطار مفسرین کیسا نام رکھتے ہیں؟ اس سورت کی پہلی آیت میں کوئی مشہور الفاظ ہوتے ہیں، کوئی مشہور کلمہ ہوتا ہے، اسی کو لے کر جو ہے نا مفسرین نام رکھتے ہیں. اسی طرح یہاں انفطرت مشہور ہے، اسی کو سورۃ الانفطار جیسا اس سورت کا نام رکھا گیا. ایسا کہ سورۃ العبس، کیونکہ پہلی آیت میں عبس و تولا ہے. سب سے پہلی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اس سورت کی پہلی آیت ہے اذا السماء انفطرت. سب سے پہلی بات یاد رکھیں اس سورت میں کیا ذکر ہے. اس سورت میں جب مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی پہلی مرتبہ، اس وقت کیا ہوگا وہ ذکر ہے. پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا وہ بھی کیا ہے ذکر ہے اس سورت میں. تیسرا کہ اللہ نے انسان کو کتنے اچھی طریقے سے پیدا کیا ہے. اللہ نے اس کو آنکھ دیا ہے، ناک دیا ہے، اللہ نے اس کو اچھی طریقے سے پیدا کیا ہے، اس کا بھی اس صورت میں کیا ہے ذکر ہے. پھر یہ بھی ذکر ہے کہ انسان جو ہے نا گناہ کرتے جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں پکڑتا ہے، دھوکے میں. دیکھیے وہ گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتی، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ دھوکے میں آ کے اور بھی کیا ہے گناہ کرتا ہے. اور اس صورت میں یہ ذکر ہے کہ کرامن کاتبین کا ذکر ہے جو ہمارے نام اعمال کیا ہے لکھتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، برے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ اس صورت میں اس کا ذکر ہے مختصر طور پر. چلیے ہم اس صورت کو جو ہے نا تفصیلی طور پر تفسیر دیکھیں گے. سب سے پہلی بات اذا السماء انفطرت. اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹنا. دیکھیے جیسا کہ مسند احمد کی جو روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کانہ رأی العین. اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں سے، جیسا کہ آنکھ ہے، اگر کوئی انسان اس آنکھ سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے تو 3 صورتیں پڑھیں. کون سی صورت ہے؟ اذا الشمس کوورت، سورہ کوورت، سورہ تکویر. دوسرا سورۃ الانفطار جو آج ہمارا سبق ہے. تیسرا سورۃ الانشقاق اذا السماء انشقت. یہ 3 صورتوں کی اگر کوئی تفسیر پڑھتا ہے گویا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھا ہے. تو وہی جو ہے نا یہ سورۃ الانفطار ہے جس میں جو ہے نا قیامت کے بارے میں ذکر ہے. سب سے پہلی بات اذا السماء انفطرت، جب آسمان انفطرت، انشقت کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ انشقت پھٹنا. تھوڑا مائک آف کر لیجئے، واللہ المستعان. انفطرت اور انشقت میں کیا فرق؟ جیسا کہ ہم نے پڑھتے ہیں کہ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، دونوں کا معنی انفطرت انشقت میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ جب آسمان جب تھوڑا پھٹتا ہے، سمجھے کبھی پہلا جب سور پھونکا گیا، یعنی کہ جب پہلا سور پھونکتی تو اس وقت ہوتا ہے تمام چیز. جب سور پھونکا جائے گا اذا السماء انفطرت، پہلے تھوڑا پھٹے گا. جیسا کہ معلوم ہے کہ تھوڑا کر کے پھٹتا ہے، کوئی بھی چیز تھوڑا کر کے پھٹتا ہے. جب آسمان جب تھوڑا پھٹتا ہے اسے بولتی ہے کہ انفطرت. اذا السماء انفطرت مطلب جب آسمان تھوڑا جب شروع کا جب پھٹتا ہے اسے بولتی ہے کہ انفطرت. جب اچھی طریقے سے جب آسمان پھٹ جاتا ہے اسے بولتی ہے کہ انشقت. فرق ہے، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت پہ فرق ہے. انفطرت جو آج ہماری تفسیر ہے اس کا اصل معنی یہ ہے جب آسمان جب تھوڑا پھٹے گا، فرسٹ مرتبہ جب پھٹے گا اسے بولتی ہے انفطرت. اس طرح آسمان جو ہے نا تھوڑا کر کے پورا آسمان پھٹ جائے گا. جب پورا آسمان پھٹے گا اسے بولتی ہے کہ اذا السماء انشقت، یعنی کہ اذا السماء انفطرت جب آسمان شروع میں جب تھوڑا کیا ہے پھٹے گا آسمان. پہلی مرتبہ جب تھوڑا پھٹے گا اسے بولتی ہے کہ انفطرت. جب آسمان پھٹے گا کب؟ پہلی سور کے بعد.
پہلی جب سود پھونکی جائے گی تب کیا ہے آسمان کیا ہے پھٹے گا. پھر کیا ہوگا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. وَإِذَا جب الکواکب ستارے کو بولتے ہیں. انتثرت کا جو معنی ہے کہ گر جانا یعنی کہ ستارے جو ہے نا اس کی روشنی ختم ہو جائیں گے, اس وقت ستارے زمین پہ گر جائے گا. جب پہلی مرتبہ سود پھونکی جائے گی یہ جو ستارے کی روشنی جو ہے نا ختم ہو جائے گی, وہ ستارہ زمین پہ گر جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. پھر اس کے بعد وَإِذَا الْبِحَارُ. وَإِذَا جب البحار سمندر فجرت جیسا کہ ہم لوگ سورہ تکویر کی تفسیر میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کا ذکر ہے سورہ تکویر میں. سورہ انفطار میں فجرت. جیسا کہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے سمندر جو ہے نا جب پہلی مرتبہ سود پھونکی جائے گی, دنیا میں جہاں کہیں بھی پانی ہے پورا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے گا, اسے بولتے ہیں کہ فجرت, جو ہماری تفسیر میں آج وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ یعنی کہ دنیا میں جہاں بھی پانی ہے پورا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے گا, گویا کہ پوری دنیا میں ایک سمندر کی طرح ہو جائے گا. جب پورا پانی ایک جمع ہو جائے گا اسے بولتے ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. جب کیا ہے پورا کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا سجرت. اس کے بعد جو ہے نا جیسا کہ اس تکویر میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, پھر اللہ تعالیٰ تمام پانی کو جلا دیں گے, وہاں سے آگ نکلے گی. پھر کیا ہوگا, پھر جو ہے نا وہ پانی سوکھ جائے گا, یعنی کہ سب سے پہلی بات وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کا جو معنی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے پانی کو ایک جگہ جمع کرے گا. پھر اس کے بعد سجرت یعنی کہ اس پورے پانی کو اللہ تعالیٰ انگار بنا دے گا. پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیپ جو ہوگا پانی جو ہے نا سوکھ جائے گا, یعنی کہ زمین میں جو ہے نا پانی ختم ہو جائے گا. پہلے جب سود پھونکی جائے گی اس کے بعد یہاں تک جو ہے نا یہ جو بات بتائی گئی کہ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ترتیب سے ہوگا. سب سے پہلے جب پہلی سود پھونکی جائے گی اِذَا السَّمَاءُ انفطرت آسمان پھٹے گا. اس کے بعد کیا ہوگا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, پھر جو ہے نا سورج یہ ستارے جو ہے نا وہ نا اس کی روشنی ختم ہو کے زمین پہ گر جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ سمندر کو آگ لگا دیں گے, سمندر کو آگ بنا دیں گے, یعنی کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت کا ذکر کرتے ہیں, پھر ستارے کا ذکر کرتے ہیں, پھر کیا ہے سمندر کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. وَإِذَا جب دوسری مرتبہ سود پھونکی جائے گی. وَإِذَا جب القبور قبر بعثرت کا مطلب جو ہے نا جیسا کہ معلوم ہے کہ نیچے والی چیز اوپر آ جانا, اسے بولتے ہیں کہ بعثرت, یعنی کہ قبر کے اندر جو ہے وہ اوپر آ جائیں گے, یعنی کہ زمین جو ہے نا الٹا ہو جائے گی اس طرح, اسے بولتے ہیں کہ بعثرت, یعنی کہ زمین جو ہے نا اندر جو بھی چیز ہے اسے اوپر لا لے گی, اسے بولتے ہیں کہ بعثرت. یعنی کہ قبر میں جو لوگ ہیں دوسری سود پھونکنے کے بعد تمام لوگ کہاں آ جائیں گے اوپر آ جائیں گے, یعنی کہ تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے, زندہ ہو کر قبر سے باہر آئیں گے. یعنی کہ وَإِذَا الْقُبُورُ جب قبر سے لوگ جو ہے نا بعثرت باہر نکلیں گے. بعثرت کا آسان جو معنی ہے قبر سے تمام لوگ جو ہے نا باہر نکلیں گے, قبر سے تمام لوگ کیا ہے باہر نکلیں گے. اس کے بعد علمت نفس, علمت جان لے گا, نفس ہر انسان, ما قدمت جو کچھ اس نے آگے کیا ہے, وما اخرت جو کچھ اس نے پیچھے کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک تو معنی آسان یہ ہے کہ ہر انسان کو نام اعمال دیا جائے گا, کل قیامت کے دن اسے انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے جو کچھ عمل کیا اس میں لکھا رہے گا, اسے جو کچھ اس نے برائی کی ہے تمام چیز اس میں لکھا رہے گا. یہی معنی ہے اس آیت کا, علمت نفس ما قدمت واخرت. کل انسان کے ہاتھ میں نام یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, یعنی کہ ہر انسان کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, اس میں انسان اس کا چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس میں لکھا رہے گا, چھوٹی سی چھوٹی برائی اس میں لکھا رہے گا. یہی مطلب ہے اس آیت کا. لیکن ہم جو تھوڑا ڈیپ میں جائیں گے انشاءاللہ. علمت نفس ہر انسان جان لے گا, علمت جاننا, نفس ہر انسان, ما قدمت جو کچھ اس نے آگے کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ اس نے فرائض کا انجام دیا ہے, جو کچھ اس نے فرض نماز پڑھا ہے وہ بھی انسان دیکھ لے. ما قدمت مطلب اس دنیا میں جو کچھ اس نے فرض نماز پڑھا ہے وہ بھی لکھا رہے گا. وما اخرت جو کچھ اس نے فرض نماز نہیں پڑھا ہے وہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھا رہے گا. یعنی کہ اصل معنی آپ سمجھ جائیں گے تو وہی مطلب ہے, یعنی کہ آپ کے نام اعمال میں ہر چیز لکھا رہے گا. آپ فرض نماز پڑھے یا نہیں پڑھے, نفل نماز پڑھے یا حج کرے, استطاعت کے بعد استطاعت ہونے کے باوجود بھی آپ حج کرے, یعنی یہ تمام چیز جو ہے نا
نام اعمال میں لکھا رہے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت. لیکن ایک جو تفسیر جو اہل علم نے جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ علمت جان لے گا نفس ہر انسان ما قدمت جو کچھ اس نے نیکی کیا. جب قبر سے اٹھے گا انسان اس کے ہاتھ میں جو ہے نا نام اعمال ہوگا, اس میں ہر نیکی اور ہر برائی لکھا رہے گا. ما قدمت جو کچھ اس نے نیکی کیا ہے جو کچھ اس نے برائی کیا ہے تمام چیز کیا اس میں لکھا رہے گا. لیکن وہ اخرت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہے, کوئی آپ نے صدقہ جاریہ کیا ہے, تو وہ اس کا ثواب بھی کل آپ کو قبر سے اٹھنے کے بعد آپ کو ملے گا. یاد رکھیں وہ انسان بھی اپنے نام اعمال میں اس ثواب کو بھی دیکھے گا جو اس نے اس دنیا. مثال کے طور پر آپ نے کوئی مسجد کے لیے کوئی پیسہ دیا, 300 روپے دیے, 200 روپے دیے, تو اس مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا عمل بھی آپ کو قبر میں بھی ملتا رہے گا. جب آپ قبر سے اٹھیں گے آپ کے نام اعمال میں ما اخرت وہ تمام نیکی آپ کو نظر آئے گی جو آپ نیکی کام کیے تھے اس دنیا میں. مثال کے طور پر اس طرح قرآن لے کے آپ مسجد میں رکھ دیے, ہماری وفات تو تمام لوگوں کی موت ہوتی ہے, موت ہونے کے بعد جو لوگ اس قرآن سے پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. جب انسان قبر سے اٹھے گا دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں وہ نیکی کا بھی ذکر ہے جو مرنے کے بعد اسے ملا تھا. یعنی کہ صدقہ جاریہ انسان کو کرنا چاہیے. صدقہ جاریہ انسان کو جتنا ہو سکے جو ہے نا کرے. یہ جو ہے نا سب سے افضل صدقہ جاریہ جو ہے نا قرآن ہے. یاد رکھیں قرآن لے کر مساجد میں رکھیے, مدرسہ میں رکھیے, اس سے بھی جو ہے نا جو قرآن پڑھتے رہیں گے انسان کو جو ہے نا اس کا ثواب ملتا رہے گا. یعنی کہ علمت نفس ما قدمت واخرت کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ انسان جو کچھ عمل کرے گا اچھا ہو برا ہو تمام کل حشر کے میدان میں وہ جان لے گا. دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان صدقہ جاریہ کرتا ہے, مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے گا. کل حشر کے میدان میں اسے کتاب دیا جائے گا, اس میں وہ نیکی بھی رہے گی جو ہم نے صدقہ جاریہ کے طور پر اس دنیا میں کیا تھا. کوئی ہم نے کتاب لکھ کر چھوڑ دیا تھا تو لوگ جب تک اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے ہمارے مرنے کے بعد ہم کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. کل حشر کے میدان میں وہ چیز بھی کہ ہم کو نظر آئے گی. اس کے بعد یا ایھا الانسان, اے انسان, یہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, سب سے پہلے کافروں سے اللہ نے فرمایا کہ اے کافر تم کو کس چیز نے دھوکہ دیا ہے, یعنی کہ تم کو اللہ سے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے. یعنی کہ کافر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم شرک بھی کرتے ہیں اللہ ہم کو جو ہے نا مال بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. کافر یہی سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں کیونکہ ہم کو مال بھی آتا ہے, گھر بھی ہے, پیسہ بھی ہے. کافر یہی سمجھتا ہے کہ ہم تو صحیح دین پر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم کس چیز نے تم کو دھوکہ دیا ہے, کس چیز نے تم کو دھوکہ دیا ہے. اے کافر تم کو کس چیز نے دھوکہ دیا ہے. یعنی کہ کافر یہی سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس مال بھی ہے, سب کچھ ہے. ہاں اس طرح جو ہے نا وہی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک, کس چیز نے تم کو دھوکہ دیا ہے بربک الکریم, رب کریم سے. یعنی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, یہ جو ہے نا مشرکین مکہ, یہ کافر جو لوگ ہیں نا ہمارے نبی کو بہت زیادہ ستاتے تھے, بہت زیادہ ستاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے فرمایا کہ کافر تم کو کس چیز نے دھوکہ دیا ہے. یعنی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد کو ستاتے ہو, تم پر کوئی عذاب نہیں آتا, تم یہی سوچتے ہو نا, تم یہی دھوکے میں ہو کہ تم کو کوئی عذاب نہیں آتا ہے. یعنی کہ انسان کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یعنی کہ سب سے پہلے اللہ نے کافروں سے کہا کہ اے کافر تم اسلام لا لو, تم یہ دھوکے میں نہ رہو کہ ہم کافر ہیں پھر بھی اللہ ہم کو رزق دیتا ہے. نہیں, آپ کو اسلام لانا پڑے گا. لیکن مسلمانوں کے لیے کیا نصیحت ہے, ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہم کو عذاب نہیں ہوتا ہے. انسان کیا ہے دھوکے میں رہتا ہے. یعنی کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے لیکن اسے پھر بھی رزق ملتے رہتا ہے. انسان نماز بھی چھوڑتا ہے پھر بھی اس کو رزق ملتے رہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کل اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ اے فضیل تجھ کو کس چیز نے دھوکہ دیا ہے. تو فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المستور, اللہ تعالیٰ گناہ کیا تھا پھر بھی تو نے پردہ کر دیا, یہی پردے کی وجہ سے میں اور بھی گناہ کرتے چلے گیا. یعنی کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے, پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. دھوکہ میں تو یہ چیز ڈال جائے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد پردہ ڈال دیتا ہے, انسان پھر گناہ کرتا ہے.
گناہ کے بعد ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ پردہ ڈال دیتا ہے اس گناہ پر، چھپا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو لوگوں سے، لیکن پھر بھی انسان گناہ کرتے جاتا ہے. انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سڈن اللہ کی پکڑ آئے گی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں نصیحت کرتی ہے کہ کوئی انسان یہ دھوکے میں نہ رہو، میں گناہ بھی کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں کرتا ہے. ما غرک بربک ما کیا چیز غرک تم کو دھوکے میں رکھا ہے بربک الکریم، رب کریم سے. یہی چیز دھوکہ میں رکھا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دیتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دیتا. یہی انسان کو دھوکے میں رکھا ہے. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہے کہ انسان کو کس چیز نے کیا ہے دھوکے میں رکھا ہے. یہی چیز انسان کو دھوکے میں رکھا ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ہے. انسان یہی سمجھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے. وہی چیز انسان کو دھوکے میں رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ الذی خلقک، الذی جو خلقک جو آپ کو پیدا کیا، یعنی کہ آپ اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا. آپ دنیا میں نہیں تھے پھر بھی اللہ نے آپ کو پیدا کیا. فسواک، اللہ نے آپ کو صحیح پیدا کیا، اچھی طریقے سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. فسوا کا مطلب اللہ نے آپ کو آنکھ دیا، کان دیا، منہ دیا، ناک دیا، یعنی کہ اللہ نے ہر چیز دیا. یعنی کہ فسوا کا مطلب اللہ نے آپ کو ہر چیز دیا اچھی طریقے سے. فعدلک، فعدلک کا جو مطلب ہے کہ سمجھو کہ ایک انسان کا ہاتھ لمبا ہے، ایک ہاتھ چھوٹا ہے تو کتنا غلیظ دکھے گا. اللہ نے دونوں ہاتھ صحیح ایک سائز میں پیدا کیا. دونوں پیر جو ہے نا اگر ایک پیر بڑا ایک پیر چھوٹا ہو جائے تو انسان کتنا غلیظ دکھتا ہے. اللہ نے دونوں پیر کو صحیح طریقے سے پیدا کیا، دونوں ہاتھ کو صحیح طریقے سے پیدا کیا، دونوں آنکھ کو صحیح طریقے سے پیدا کیا، دونوں کان کو اس کی جگہ میں صحیح طریقے سے پیدا کیا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. الذی جو خلقک جو آپ کو پیدا کیا جو دنیا میں نہیں تھا. فسواک، اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد فسواک اچھی طریقے سے پیدا کیا. کیسے؟ آپ کو آنکھ دیا، آپ اچھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو عقل دیا، اچھی طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کو کان دیا، اچھی طریقے سے آپ سن سکتے ہیں. فعدلک، ہر چیز کو اللہ نے اس کے حساب سے پیدا کیا. دونوں ہاتھ کو اس سے کریکٹ لمبائی پر پیدا کیا، دونوں پیر کو کریکٹ پیدا کیا، چھوٹا بڑا نہیں پیدا کیا، ہر چیز کو کریکٹ پیدا کیا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ فی ای صورہ، فی ای کسی بھی، فی ای کسی بھی صورت، فیس شکل کو بولتی ہے صورت. جیسا کہ تصویر ہم بولتی ہیں، کسی کے فوٹو ہوتا ہے اسے بولتی ہے تصویر. وہ اللہ نے فرمایا کہ فی ای صورت، جس تصویر میں چاہے، ماشا جس کو وہ چاہتا ہے، رکبک اس کو ترکیب دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے باپ کی طرح ہوتا ہے، کبھی ماموں کی طرح ہوتا ہے، کبھی چاچا کی طرح ہوتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم آپ کے خاندان میں سے جس سے چاہے اس طرح اس بچے کو تصویر دے دیتے ہیں، اس طرح اس بچے کو بنا دیتے ہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک. اس صورت میں، اس آیت میں دھمکی بھی ہے، اس آیت میں خوشخبری بھی ہے. خوشخبری کیا ہے؟ فی ای صورت، کس صورت میں چاہے، ما شاء جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، رکبک ترکیب دیتا ہے، یعنی کہ اس طرح بنا دیتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بولتے ہیں کہ ماموں کی طرح ہے بچہ، بچہ امی کی طرح ہے، یعنی بچہ باپ کی طرح ہے، اس طرح ہم بولتے ہیں نا. وہ ایک مطلب ہے جو خوشخبری ہے. ایک اور جو مفسرین فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک کتے کی صورت بھی بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو. یا اللہ تعالیٰ دھمکانا چاہتی ہیں کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. اللہ کے لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کتے جیسا فیس بنا سکتا ہے. جیسے کہ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ نے یہودیوں کو کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جیسے چاہے اللہ تعالیٰ آپ کے فیس کو بنا سکتا ہے. کم از کم اب تبھی تم گناہوں سے بچ جاؤ. مفسرین فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سور کا فیس بھی بنا سکتا ہے، نعوذ باللہ. کتے کا فیس بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، نعوذ باللہ. جیسا کہ اللہ نے بنو اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ خنزیر صورت، جیسے کہ گدھا، سور کا فیس اللہ نے ان کو بنا دیا تھا، انہوں نے گناہ کرنے کی وجہ سے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ تصویر بنائے گا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون، بلکہ تم جو ہے نا جھٹلاتے ہو، بالدین، قیامت کے دن کا. دین کا مطلب، دین بولتے ہیں کہ جس میں آپ کو آپ کا حساب دیا جائے گا، آپ جو بھی نیک عمل کریں اس کا حساب دیا جائے گا، اسے بولتے ہیں کہ دین. یعنی کہ کلا، بل، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تم کون؟ کافر، تکذبون جھٹلاتے ہیں، بالدین قیامت کے دن کا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، بے شک تم پر لحافظین، حفاظت کرنے والے. یعنی کہ ہر انسان کے پاس 4 فرشتہ ہیں. 2 فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، سامنے سے اور پیچھے سے.
اللہ نے فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے سامنے، ایک فرشتہ ہوتا ہے پیچھے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے. کب تک حفاظت کرتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا جاء الموت خلوا عن، جب موت کے فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں. ہماری جو حفاظت کرنے والے فرشتے وہ نکل جاتے ہیں. یہ دو فرشتے ہو گئے جو سامنے اور پیچھے رہتے ہیں. ایک اور دو فرشتے جو کاتبین، جو ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں، جو ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں، اور دو فرشتے، یعنی کہ ہر انسان کے بعد 4 فرشتے ہوتے ہیں. 2 فرشتے ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں اور 2 فرشتے جو ہے نا ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ بے شک علیکم تم پر لحافظین حفاظت کرنے والے، یعنی کہ کچھ فرشتے جو ہے نا اللہ کے حکم سے جو ہے نا انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ کرام و باعزت ہیں فرشتے، بہت نیک ہیں وہ فرشتے. کرام مطلب بہت باعزت، بہت نیک ہیں وہ فرشتے. کاتبین لکھنے والے ہیں، یعنی کہ 2 فرشتے جو ہے نا ہم جو بھی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. یہاں مفسرین کا 2 قول ہے. فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ بولتے ہیں کہ چا لے کر آؤ، وہ بھی فرشتے لکھتے ہیں. آپ بولتے ہیں کہ وہاں جاؤ، وہ بھی، یعنی کہ ہر جو بھی آپ بولتے ہیں تمام چیز کیا ہے فرشتے لکھتے ہیں. ایک اور جو قول ہے جو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ بات جس کا تعلق سزا سے ہو یا نیکی سے ہو وہی فرشتے لکھتے ہیں. یعنی کہ 2 فرشتے جو رہتے ہیں وہی بات لکھتے ہیں جس کا تعلق آپ کی نیکی سے ہو یا برائی سے ہو، وہی بات جو ہے نا فرشتے لکھتے ہیں. واللہ عالم. یعنی کہ کرامن کاتبین، کرام کا مطلب باعزت ہیں وہ فرشتے. کاتبین جو ہے نا ہمارے ہر اعمال کا ہے لکھتے ہیں. لیکن یہاں ایک حدیث ہے مسند احمد کی، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح بولتے ہیں کہ ہمارے دائیں ایک سیدھے ہاتھ کے پاس ایک فرشتہ ہے جو ہم نیک کام کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. ہمارے الٹے ہاتھ کے پاس ایک فرشتہ ہے، ہم جو بھی برا کام کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. یہ تو معلوم ہے یہ کہ انسان گناہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے. گناہ کرنے کے 6 گھنٹے تک یہ جو الٹے ہاتھ کے پاس جو فرشتے ہیں اسے مہلت دیتے ہیں. 6 گھنٹے تک دیکھتے ہیں کہ وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں. 6 گھنٹے تک دیکھتی ہیں وہ فرشتے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ نہیں لکھتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے ہر گناہ کے فوری توبہ کرنا واجب ہے. الٹے ہاتھ کے فرشتے انتظار میں دیتی ہیں کہ 6 گھنٹہ کا ٹائم دیتے ہیں. اگر اس 6 گھنٹے میں توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، فرشتے اس گناہ کو نہیں لکھتے ہیں. اگر 6 گھنٹے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کرتا ہے، فرشتے کہیں ایک گناہ لکھتے ہیں بس، ایک گناہ لکھتے ہیں بس. یعنی کہ اسی وجہ سے انسان ہر گناہ کے فوری جو ہے نا انسان توبہ کرے. لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ انسان گناہ کرتا ہے کم از کم یہ شرمائے انسان کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. کم از کم انسان کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوتی ہیں وہ غیبت کرتے رہتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے ہوتی ہیں وہ ایسی ویسی باتیں کرتے رہتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے ہوتی ہیں وہ جو ہے نا جھوٹ بولتے رہتا ہے، سود کماتے رہتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتے. یعنی کہ کم از کم انسان کو یہ شرمانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، ان کا تو بھی احترام کریں، فرشتوں کا تو بھی احترام کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون. یعلمون کون؟ وہ جانتے ہیں فرشتے، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ فرشتے جانتے ہیں. اس کے بعد وہ فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں. یاد رکھیں کم از کم انسان یہ سوچے کہ فرشتے ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں. کم از کم انسان جو ہے نا اس سے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیک لوگ، ابرار نیک لوگ لفی نعیم نعمتوں والوں میں ہوں، مطلب نعمت میں ہوں گے. ان بے شک الابرار نیک لوگ، ابرار جسے بولتے ہیں ایک تو معنی ابرار کا یہ ہے جو والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، والدین کی اطاعت کرنے والا ہے. ابرار کا اصل جو معنی کہ بہت زیادہ اطاعت کرنے والا. یاد رکھیں اصل جو معنی ابرار کا بہت زیادہ اطاعت کرنے والا ہے. یعنی کہ ایک شخص والدین کی بہت زیادہ اطاعت کرتا ہے وہ بھی کہاں ہوگا؟ لفی نعیم نعمتوں والی جنت میں ہوگا. ایک اور ابرار کا ایک اور معنی ہے کہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر، یعنی کہ ہر نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نیکی میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ لفی نعیم نعمت میں رہیں گے. لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان الابرار بے شک نیک لوگ لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، یہ صرف قیامت میں نہیں، اسی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اس کا بدلہ دیں گا. اگر آپ نیک بنیں گے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے گا. اللہ تعالیٰ دولت
دولت بھی نعمت اللہ تعالیٰ دے گا, دل کا سکون بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یعنی کہ یہ جو نعمت جو نا نیک لوگوں کو صرف آخرت میں نہیں, اسی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو نعمتوں سے نوازے گا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, جو انسان نیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دیتے ہیں. یعنی کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ, بے شک فجار برے لوگ, گناہ کرنے والے لوگ, لفی جہیم, جہنم میں ہوں گے, جہنم میں ہوں گے. یعنی کہ اس دنیا کا جہنم کیا ہے, عذاب آئے گا ان کو, طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی, گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی آزمائشوں سے نوازیں گے, لیکن قیامت میں تو جہنم ہے, نعوذ باللہ. یعنی کہ وَإِنَّ بے شک الفجار برے لوگ ہونا لفی جہیم, جہنم میں ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یصلونہا, ان کو اس میں داخل کریں گے, یوم الدین, قیامت کے. کس میں یصلونہا, داخل کرنا, کس میں, جہنم میں. کب داخل کریں گے, یوم الدین, قیامت کے دن. وما ہم نہیں, وما نہیں, ہم ان سے, وہ تمام لوگ جو جہنم میں ہیں, عنہا, جہنم سے, بغائبین, غائب کا مطلب وہاں سے چل جانا. یعنی کہ جہنمی نعوذ باللہ جہنم میں جانے کے بعد بولیں گے ہم کو ایک دن عذاب میں تھوڑی کمی کر دے, یعنی تو ایک دن ہم کو جو ہے نا جہنم سے باہر نکال دے. اللہ نے فرمایا کہ وما ہم عنہا بغائبین, تم جہنم سے کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتے, کوئی لمحہ تم جہنم سے غائب نہیں ہو سکتے. وما ہم عنہا بغائبین, یعنی کہ نعوذ باللہ دیکھیں جہنم کی عذاب اتنی ہوگی, انسان تو پوچھے گا کہ ایک لمحہ مجھے عذاب کے لیے کم کر دے. اللہ نے فرمایا کہ وما ہم عنہا بغائبین, ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو کم نہیں کرے گا, یاد رکھیں. کتنی بڑی بات ہے. اسی وجہ سے جب بھی جہنم کا ذکر آتا ہے ہم پڑھیں گے اللہم انا نعوذ بک من النار, اللہم انا نعوذ بک, یعنی کہ کتنی بڑی, وما ہم, ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو کم نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں بھی ہر شخص کو کہتی ہیں کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے جو کرنا چاہتے کرو, اب اس دنیا میں جو کرنا چاہتے, جو نیک عمل کرنا چاہتے کرو. وما هم عنها بغائبین. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک, ما کیا, ادراک آپ کیا جانتے ہیں, ما یوم الدین, قیامت کا دن کیا ہے, آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں. ثم پھر ما ادراک, آپ کیا جانتے ہیں, ما یوم الدین, قیامت کا دن کیا ہے, یوم, جس دن, لا تملک, یعنی کہ آیت آخری آیت میں, آیت 19 میں یہ بتایا گیا ہے کل قیامت کے دن جو ہے نا, جیسا کہ دنیا میں کوئی انسان مصیبت میں ہے تو ہم جا کے بچاتے ہیں, کل قیامت کی اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل کرے, کوئی انسان اس کو بچا نہیں سکتا, یاد رکھیں. اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا, یاد رکھیں. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی فاطمہ سے کہتی کہ اے فاطمہ تم اس دنیا میں جو پوچھنا چاہتے پوچھو, فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا, یاد رکھیں. اللہ کے سامنے کوئی انسان کام نہیں آئے گا. اس دنیا میں باپ کام آتا ہے بیٹے کے لیے, ماں کام آتی ہے بیٹی, یعنی کہ اس دنیا میں جو ہے نا آپ ایک دوسرے کو کام آتے ہیں, لیکن کل قیامت ہی آپ کی نیکی ہی کام آئے گی, اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ یوم, جس دن, لا تملک, کوئی کام نہیں آئے گا, نفس, کسی انسان, لنفس شیئا, کسی انسان کے لیے, یعنی کہ کوئی انسان کے لیے جہنم میں داخل ہو چلا گیا ہے, کوئی انسان اس کو کام نہیں آئے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جہنم میں, اسے جہنم سے بچانے کے لیے کوئی انسان کام نہیں آئے گا, نہ ہی ہمارے نبی کام آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والامر یومئذ للہ, والامر, جو حکم ہوگا قیامت کے دن, للہ, اللہ کا ہوگا بس, پورا کا پورا اللہ کا ہوگا بس. وہاں کوئی کسی کا نہیں چلے گا, نہ ہی کافر کو بچانے کے لیے کوئی بڑا کا بڑا انسان بھی آئے نہیں بچ سکتا کافر. کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنا چاہے نعوذ باللہ, وہاں کوئی بڑا سا بڑا انسان آئے نہیں بچ سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد تم سفارش کرو, تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے حکم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بچائے گا. یعنی کہ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے کوئی انسان کسی کا کام نہیں آئے گا کل قیامت کے دن, نہ ہی کوئی عالم کسی کا کام آئے گا قیامت کے دن, نہ ہی کوئی پیر مرید کسی کا کام آئے گا قیامت کے دن. ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھے بس. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یوم لا تملک لنفس شیئا, کوئی انسان کسی کا جو ہے نا کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. والامر یومئذ للہ, یعنی کہ یہاں ہمارا سورہ انفطار جو ہے نا اس کی تفسیر ختم ہوئی الحمدللہ. یعنی کہ اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے, اس کے بعد قبر سے اٹھنے کے بعد کا ذکر ہے. جب قبر سے اٹھے گا تو انسان کے ہر اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ انسان, اے لوگوں تم کو کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے, انسان کو یہی چیز دھوکے میں رکھا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں.
جبکہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ دیکھیں گے، بنی اسرائیل میں جو بھی گناہ کرتا ہے صبح میں وہ گناہ ان کے گھر کے دروازے پر لکھا رہتا تھا، جبکہ ہم لوگوں پر ویسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج لوگ کیا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، تم کو یہی چیز دھوکے میں رکھا ہے کہ تم گناہ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہم نے انسانوں کو اچھی طریقے سے پیدا کیا، اور جیسے اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن پھر بھی جو انسان قیامت کا جھٹلاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے پاس دو حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، ایک سامنے ایک پیچھے، اور کاتبین دو لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر انسان کے پاس چار فرشتے ہوتے ہیں، دو حفاظت کرنے والے ہیں، دو لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے تمام چیز لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے نیک لوگ ہمیشہ نعمتوں میں ہوں گے، دنیا میں بھی نیک کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا سکون، دل کی نعمت سے اللہ تعالیٰ، دل کی راحت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اس کے بعد برے لوگ جو ہے نا ہمیشہ آزمائش میں ہوں گے، اس کے بعد برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ پھر جہنم میں داخل ہونے کے بعد انسان یہی خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال دے، لیکن وما هم عنها بغائبین۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پھر اس قیامت کے دن تو یہ دن ہوگا وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، پر کام آئے گا تو آپ کی نیکی ہے بس۔ تو وہی جو ہے نا اس صورت میں پورا کا پورا جو ہے نا قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔